اس کی شادی بڑی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، وہ پھر اپنے بھائیوں کا سہارا لے لیتی ہے. بہن اس کے اوپر بھائی اپنا سایہ بچھا لیتے ہیں. جب اس کی شادی ہوتی ہے وہ ٹیشو پیپر نہیں بنتی، وہ سامان عیش نہیں بنتی، اس کے اوپر بھائیوں کا سہارا ہوتا ہے، بھائیوں کو سایہ ہوتا ہے. بھائی اس کو اپنی خوشی سے اپنے ہاتھوں سے اس کو رخصت کرتے ہیں. ہاں یہ نکاح ہو رہا ہے، یہ شادی ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی سنت کو یہ پورا کیا جا رہا ہے. اب پہلے بہن بیٹی، اب پھر اس کے بعد بیوی بن گئی، بیوی بن گئی. اب وہ چلے گی اپنے خامد کے گھر. اب خامد اللہ نے فرمایا کہ اگر میری شریعت سجدہ ہوتا تو میں سب سے پہلے اور وہ کہتا اپنے مرد کو سجدہ کر. اپنے مرد کی اطاعت کر رہی ہے. ایک ہمارے اسلام کے اندر مار پٹائی نہیں ہے جیسے دوسرے مار پٹائی کرتے ہیں. ایک صحابی یا رسول اللہ میری بیوی جو ہے نا دوسرے کے گھر میں جھانکتی ہے، دوسرے گھر میں جھانکتی ہے. تو آپ نے فرمایا تو اس طرح کر 2 وار اونچے کر دے. پھر شکایت لے کے یا رسول اللہ میں نے 2 وار بھی اونچے کیے، پھر وہ جھانکتی ہے، اس طرح کر 2 وار اور اونچے کر دے. پھر تیسری مرتبہ یہی شکایت ہے یا رسول اللہ وہ پھر جھانکتی ہے، اس طرح کر 2 وار اور اونچے کر دے. حتیٰ کہ 3 مرتبہ یہی ہوا، چوتھی مرتبہ پھر آیا. آپ نے فرمایا اس طرح کا اب تو اس کو طلاق دے دے. اب تو اس کو حالانکہ یہ عمل غلط ہے، یہ اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن وہ نہیں مانی تو اس کو اس طرح کا طلاق دے دے. تو کیا کرتے ہیں؟ مار کٹائی کرتے ہیں، مارنا پیٹنا بیویوں کو. جو وہ جس نے اپنے گھر سے بیوی کو دیا، بیٹی کو دیا، تیری بیوی بنایا اور 20 سال اس کی پرورش کی اور اس نے اپنی تلی کا چھالا بنا کے دیا، آج تھوڑا سالن خراب بن جائے، نمک زیادہ ہو جائے، کپڑے صحیح نہیں دھلے، تم اس کی مار پٹائی کرتے ہو. اور تمہارا گند تم اسے ہم بستری کرتے ہو. اب تمہارا گند اپنے اندر لیتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے. زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، یا مر جائے گی یا بچ جائے گی، یا بچہ مر جائے یا یہ بچ جائے گی، یا یہ مر گئی تو بچہ مر جائے گا. اس کشمکش میں ہوتی ہے اور تم اس کو مارتے ہو، اس کو تم گالیاں دیتے ہو. اور تم ایسے بیوی کو گالیاں نکال دے جیسے گالی دینا ثواب کا کام ہے. بہت بار سنا ہوں کہ بیوی کو مار رہے ہیں. ایک ساتھی کہے بیوی میرے پاس ہے، ہاں مول صاحب اس نے بیوی کو مارا، ذرا سورا کرا دو. میں نے بھائی کیوں مارا اس طرح کر؟ تو اس طرح کا آج شام کو اپنی بیوی کو لقمے بنا کے اس کے منہ میں دینا. کہتے ہیں شرم آتی ہے. بھائی تجھے مارتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اب تو نسوار کھائے تو شرم نہیں آ رہی، اب لقمہ بنا کے دے تو شرم آتی ہے. یہ اللہ کے رسول اما عائشہ کو ٹکڑے توڑ کے ان کے منہ میں دیا کرتے تھے. جہاں سے اما عائشہ گوشت کھاتی اللہ کے رسول وہیں سے نوش فرماتے، جہاں سے پانی پیتے اما عائشہ وہیں سے پیتی، جہاں سے اما عائشہ تناؤ فرماتی اللہ کے رسول وہیں سے تناؤ فرماتے تھے. یہ محبت تھی. پھر وہ کیا ہوئی؟ اللہ نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی یا 3 بہنیں دی اور ان کے اوپر خرچ کرتا رہا اور کرتا رہا اور کرتا رہا اور اس کی موت آ گئی، وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. جس کو اللہ نے 3 بہنیں دی اس کے اوپر خرچ کرتا رہا اور خرچ کرتے کرتے مر گیا، وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. پھر کیا ہوئی؟ پھر وہ بڑھاپا آ گیا. غیروں کے اندر بڑھاپا ہو جائے بیت المال میں ڈال دیتے ہیں، بالکل نکارہ ہو جاتی ہے. ہمارے اسلام کے اندر جب عمر ڈھل جائے وہ ٹیشو پیپر نہیں بنتی، وہ گلاس نہیں بنتی موٹر وے کا، وہ جوتا پرانا نہیں بنتی. تو اللہ نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت کو تلاش کر. اب اس کو بیٹوں کی محبت دے دی اور بیٹوں اور اولاد سے کہہ دیا بیٹیوں سے کہ ماں کی خدمت کرو گے تو جنت پاؤ گے، ورنہ نمازیں بھی مردود ہے، روزہ بھی مردود کر دوں گا. یہ ہے میرے بھائی اسلام میں عورت کا مقام جو اسلام نے ہمیں دیا. آج تو ہم تو بھول گئے. اسلام نے عورت کا کیا اللہ تبارک و تعالی نے میرے بھائی پورے قرآن پاک کے اندر ایک عورت کا بھی نام نہیں لیا. ایک اگر اللہ لے دیتا تو اللہ کو کون روکنے والا ہوتا ہے؟ تو بادشاہ کو روک سکتے ہیں تو نے قانون کیوں بدلا ہے؟
اللہ نے پورے قرآن پاک کے اندر کہیں ایک جگہ بھی کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے ایک عورت کے، وہ بھی حضرت مریم۔ کچھ بدبختوں نے یہ تہمت لگائی، یہ بہتان باندھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ تو پھر اللہ نے یہ بات واضح کی کہ عیسیٰ میرا بیٹا نہیں ہے، ذالک عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے۔ تو باقی پورے قرآن پر اللہ نے کسی عورت کا، ہاں امرأۃ نوح، نوح کی بیوی، امرأۃ لوط، لوط کی بیوی، امرأۃ العزیز، فرعون کی بیوی، اگر اللہ آسیہ کہتا تو کیا حرج تھا، لیکن نہیں، عورت کے نام کو بھی اللہ نے پردے میں رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، اور فرمایا کہ تم پردے میں رہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے عورت کو پہلے لائے، ہن وہ عورتیں، تمہاری بیویاں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، ہن وہ ہیں، یہ ہن عورت کے لیے، ہن تمہارے لیے، ہن لباس لکم عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم اور تم لباس لکم لباس لہن اور تم ان کے لباس ہو، مطلب کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، مطلب اپنے لباس کی جیسے کوئی حفاظت کرتا ہے تم عورت کی ایسے حفاظت کرو، عورت کو اپنے اندر چھپا لو اور ڈھال لو اور اس کو شرعی پردے میں رکھو، شرط کے مطابق ان کی زندگی بناؤ۔ ہن لباس لکم، جیسے تمہارے کپڑے کے اوپر تھوڑا صابن لگتا ہے تم دھوتے ہو، یہ تمہارا لباس ہے، عورتیں ان کو چھپا لو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کو زندگی نہیں سکھاتے۔ یہ شریعت کے میرے بھائی خلاف ہے۔ اپنی بیویوں سے نرمی سے پیش آؤ، ان سے زبردستی مت کرو۔ یہ نکلی ہے ٹیڑھی پسلی سے، یہ الٹی ٹیڑھی پسلی سے، اگر اس کو سیدھا کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی، نقصان تمہارے گھر کا بھی کرے گی، تمہارا بھی کرے گی، اپنا بھی کر جائے گی یہ، لہذا اس کے ساتھ زبردستی مت کرو، زبردستی مت کرو۔ جب اللہ نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا، مٹی کٹھی کی، مٹی آ گئی، فرشتے لائے، گوندا، گند گئی، چھوڑ دو، چھوڑ دیا، وہ بلبلے بانے لگی، اور اللہ نے ننگا پتلا آدم کا 40 سال بنا کے رکھ دیا، کچھ چھوا تک بھی نہیں۔ پھر جب اللہ نے آدم کا ساتھی بنانا چاہا، آدم کی بیوی کو بنانا چاہا، تو پھر کیا کیا؟ ننگا پتلا جو ہو تو مرد کے لیے بھی کوئی خواہشات کا سبب نہیں ہے، تو فرشتے اس میں کیا؟ فرشتوں کے اندر ویسے بھی نفسانی خواہشات نہیں ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا، پھر ہوا کو بنانا چاہا تو فرشتوں کی آنکھوں میں پٹی باندھی اور آدم کی الٹی پسلی سے اللہ نے عورت کو نکال کے کھڑا کر دیا۔ جب آدم اٹھے، دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت اس کے ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے، تو آدم نے یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ فرمائے تیری بیوی ہے۔ تو آدم اٹھے اس کو چھونے کے لیے، اللہ کہا نہیں، پہلے حق مہر تو ادا کر۔ حق مہر کیا؟ یا اللہ میرے حبیب کے اوپر درود بھیج دے، یہ حق مہر ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ یہ حق مہر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کما کے لائے گا پوری زندگی میں عورت کو دے گا، عورت گھر میں بیٹھ کے بچوں کی پرورش کرے گی، گھر میں بیٹھے گی۔ آج کتنی عورتیں، آزادی نسوت جو بل پاس ہوا، اتنی اس کو ہوا ملی، آج عورت سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، چھوٹی بچی ہے سکول میں جا رہی ہے، سکاف گلے میں ہے اور دوپٹہ گلے میں، سر پہ نہیں ہے۔ یہ کل کو اما عائشہ کی یہ شریعت میں کیسے لے گی؟ یہ ان کے طریقے کیسے لے گی؟ چھوٹا بچہ ہے اور کیا ہے اس کے جو ہے نا یہ ٹانگیں ننگی ہیں اور سکول جا رہے ہیں، سر پہ کپڑا نہیں ہے، یہ کل کو کیسے اللہ کے رسول زندگی کیسے دل میں لے گا؟ یہ بھائی یہ پہلا مدرسہ ماں ہے، یہ ماں ہی بچے کو سنبھالتی ہے اور ماں ہی اولاد کو بگاڑتی ہے۔ اگر عورت بگڑے یاد رکھو پورا گھر بٹھی بن جاتا ہے۔ لہذا عورت سے پیار سے پیش آؤ، کیونکہ یہ الٹی پسلی سے نکلی ہے، اللہ نے الٹی پسلی سے نکالا ہے، لہذا اس کو سیدھا کرو گے نا زبردستی یہ ٹوٹ جائے گی، تمہارا بھی نقصان کرے گی اور تمہارے خاندان کا نقصان کرے گی۔ اللہ ہم سب کو جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔